السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اقرا اسکیری اسٹوریز۔ آج میں ایک سچی کہانی کے ساتھ آئی ہوں۔ یہ کہانی راکیش کی ہے۔ تو کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ راکیش، ایک عام دن جو آم کے سوا کچھ بھی نکلا۔ یہ سب اتر پردیش میں لکھنؤ سے باہر میرے گاؤں کے چھوٹی ریلوے اسٹیشن سے شروع ہوا۔ جب میں اسٹیشن پر پہنچا تو سورج بمشکل طلوع ہوا تھا۔ صبح تازہ تھی، درختوں میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ پلیٹ فارم تقریباً خالی تھا، سوائے چند چائے والوں کے جو اپنے اسٹال لگا رہے تھے اور بینچوں پر بکھرے ہوئے چند مسافر۔ میں وہاں جلدی پہنچ گیا تھا۔ کانپور کے لیے 7:30 ٹرین کا انتظار کر رہا تھا، جہاں مجھے اپنے کزن سے ملنے جانا تھا۔ جیسے ہی میں لکڑی کے پوسیدہ بینچ پر بیٹھا، اسٹیشن کی آوازیں ایک مسافر کے ساتھ گل مل جانے لگی۔ ایک دوسرے ٹریک پر ٹرین کی دور سے گڑگڑاہٹ، چائے کے پیالوں کا ٹہننا اور باہر سڑک سے کبھی کبھار ہارن۔ میں نے اپنی پرانی گھڑی کی طرف دیکھا، اسے بے صبری سے ضبط پاتے ہوئے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ میرے پاس کافی وقت ہے۔ پھر کچھ غیر معمولی ہوا۔ ایک شخص غالباً 50 کی دہائی کے اواخر میں، گھنی سفید مونچھوں کے ساتھ اور کرکرا سفید کرتا میں ملبوس، میرے قریب آیا۔ اس کے بارے میں اس کے پاس اختیار کی فضا تھی۔ اس قسم کا شخص جو ایک لفظ کہے بغیر احترام کا حکم دیتا تھا۔ وہ میرے طرف گرم جوشی سے مسکرایا۔ اس کی آنکھیں کونے کونے پر چبھ رہی تھی۔ بیٹا، کیا تم کانپور جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں چچا، میں نے قدرے حیرانی سے جواب دیا کہ وہ جانتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اگر میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھوں تو؟ اس نے میرے ساتھ والی خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے لیے جگہ بنانے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ بیٹھ گیا اور چند لمحوں کے لیے ہم نے دنیا کو چلتے ہوئے دیکھا۔ چائے والے گاہکوں کو پکار رہا تھا۔ ایک آوارہ کتا سستی سے پٹریوں پر ٹہل رہا تھا اور دور سے آنے والی ٹرین کی کبھی کبھار سیٹی۔ تم جانتے ہو، اس اسٹیشن نے سالوں میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ اس نے شروع کیا، تقریباً جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری کہانیاں۔ میں نے متجسس ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا جس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجھے ایک وقت یاد ہے، انہوں نے یہ جاری رکھا، کئی سال پہلے، جب یہ پلیٹ فارم ایک عظیم مہم جوئی کا مقام تھا۔ میں اس وقت آپ کی عمر کے قریب ایک نوجوان تھا۔ وہ یوں مسکرایا جیسے یادوں میں کھو گیا ہو، اور میں مزید سننے کے لیے بے چین ہو کر اندر جھکا۔ میں ٹرین کا اسی طرح انتظار کر رہا تھا جیسے اب آپ کر رہے ہو۔ یہ ایک ابر آلود دن تھا جہاں آسمان بھاری محسوس ہوتا ہے اور بارش کے وعدے کے ساتھ ہوا موٹی ہے۔ ٹرین میں تاخیر ہوئی اور میں بے چین ہونے لگا۔ پھر کہیں سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ میرا تجسس بڑھ گیا۔ ایک لڑکی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں یاد سے چمک رہی تھی۔ وہ میری عمر کے قریب تھی،
लंबे स्याह बालों के साथ चोटी में बंधे हुए थे। वो खोई हुई लग रही थी, जैसे वो वहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखती हो। फिर क्या हुआ? मैंने अपने जोश पर काबू ना पाते हुए कहा। ठीक है, उसने कहा, उसकी आवाज़ सरगोशी में गिरती है। मैंने उसके साथ बातचीत शुरू की, जैसा कि मैं अब तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि वो लखनऊ में किसी से मिलने जा रही थी, लेकिन वो घबराई हुई लग रही थी, जैसे उसे यकीन नहीं था कि उसे जाना चाहिए। वो रुककर दूर की तरफ देखने लगा, जैसे वो उसे अब भी वही खड़ा देख रहा हूँ। हमने घंटों तक बात की, ट्रेन का इंतज़ार किया जो कभी नहीं आती थी, और उस वक्त कुछ हुआ। एक कनेक्शन, एक बॉन्ड। उसकी वजाहत करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारा मकसद मिलना था, जैसे कायनात ने हमें एक वजह से इकट्ठा किया हो। क्या हुआ उसे? मैंने तकरीबन जवाब से डरते हुए पूछा। आदमी ने आह भरी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब ट्रेन आखिरकार पहुंची तो वो सवार हुई और मैंने उसे जाते हुए देखा। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उस मुख्तसर मुलाकात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसने मुझे तकदीर की ताकत पर यकीन दिलाया, उस ख़याल में कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगियों में किसी वजह से लाए जाते हैं, चाहे ये सिर्फ़ एक लम्हे के लिए हो। हम कुछ देर खामोश बैठे रहे। उसके बाद स्टेशन की आवाज़ हमारी गुफ्तगू में खला को पर करती है। आखिरकार वो अपना कुर्ता उतारते हुए उठ खड़ा हुआ। ठीक है राकेश, उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे अपने रास्ते पर होना चाहिए, लेकिन याद रखे, बाज़ औक़ात इंतहाई गैर मुतवक्का लम्हात सबसे ज़्यादा नाकाबिले फ़रामोश तजुर्बात का बाइस बन सकते हैं। अपनी आंखें खुली रखें और अजनबियों से बात करने से ना घबराएं। आप कभी नहीं जानते कि इन्हें कौन सी कहानियाँ बांटती पड़ सकती हैं। उसके साथ ही उसने मुझे सर हिलाया और चला गया। हुजूम में गायब हो गया। मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठा उसकी बातों के बारे में सोचता रहा कि क्या मेरा कभी इस तरह का सामना होगा। कानपुर जाने वाली ट्रेन आ गई और मैं सवार हो गया, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। तकदीर के ख्यालों में गुम था। मौके की मुलाकात और उस ख्याल के शायद मेरे जैसे एक आम लड़के के साथ कुछ गैर मामूली हो जाए, और कौन जानता है, हो सकता है एक दिन मेरे पास भी अपनी कहानी सुनाने के लिए हो। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये कहानी असद नाम के एक लड़के की है। तो कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है। मेरा नाम असद है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता हूँ, जहाँ हर कोई सबको जानता है और कभी कुछ ज़्यादा नहीं होता, या कम से कम सब कुछ बदलने से पहले मैं यही सोचता था। ये सब एक शाम को शुरू हुआ जब मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद घर वापस जा रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था। तंग गलियों में लंबे लंबे साए डाल रहे थे। शाम को खाना पकाने की आग के धुएं की बू से हवा घनी थी और सड़कें खामोश थी, सिवाय एक आवारा कुत्ते के जो भौंक रहा था। मैंने अपनी गली की तरफ कोने का रुख किया तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के दरमियान खड़ी है। वो फटे हुए कपड़ों में मलबूस थी और उसके बाल भूरी रंग की जंगली गंदगी थी।
وہ اپنی سانسوں کے نیچے کچھ بڑبڑا رہی تھی، وہ الفاظ جو میں پوری طرح سے نہیں نکال سکتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رک گئی اور میری آنکھوں میں گھورنے لگی۔ اس کی نگاہیں شدید تھی، تقریباً گویا وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کی، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرا، اس نے حیرت انگیز طاقت سے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت ٹھنڈی تھی، جس سے میری ریڑھ کی ہڈی میں کپکپی آ رہی تھی۔ خبردار لڑکے، اس نے سسکی۔ اس کی آواز دھیمی اور تیز تھی۔ تم پر جنون کا سایہ ہے۔ میں نے دور نکالا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور گھر کا باقیہ حصہ بھاگ رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے انکاؤنٹر کو روکنے کی کوشش کی، اپنے آپ سے کہا کہ یہ صرف ایک پاگل بوڑھی عورت تھی جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اس رات جب میں بستر پر لیٹا تھا، میں سو نہیں سکا۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے اور ایک بے چینی کا احساس میرے اوپر ایک بھاری کمبل کی طرح بس گیا۔ اگلے دن دھندلے تھے۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی چیز ہمیشہ مجھے دیکھ رہی ہو، بالکل نظروں سے اوجھل ہوں۔ میں اپنی آنکھ کے کونے میں سائے کی جھلک پکڑ لیتا، لیکن جب میں مڑ کر دیکھتا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے خاندان نے محسوس کیا کہ کچھ غلط تھا۔ میری ماں پوچھتی تھی کہ کیا میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ میرے والد مجھے پریشان دکھائی دیں گے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ انہیں کیسے سمجھاؤں۔ آپ کسی کو کیسے بتائیں گے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو سائے سے ستایا جا رہا ہے؟ پھر ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ ہر رات میں اندھیرے پھٹی ہوئی جگہوں کا خواب دیکھتا تھا، جہاں ایک سایہ دار شخصیت نے میرا پیچھا کیا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں کتنی ہی تیزی سے دوڑتا ہوں، یہ ہمیشہ میرے پیچھے ہی تھا۔ میری گردن نیچے سانس لے رہا تھا، میں پسینے میں بھیگتا ہوا جاگتا، میرا دل دھڑکتا، صرف اپنے کمرے کے کونے میں وہی سایہ پاتا۔ میرے والدین کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھے جانے کا احساس مزید مضبوط ہوتا گیا اور سایہ ہر جگہ میرا پیچھا کرتا نظر آتا تھا۔ اسکول میں، بازار میں، یہاں تک کہ جب میں لوگوں سے گھرا ہوا تھا، گویا جنوں کا سایہ مجھ سے جڑا ہوا ہو۔ جیسے بڑھیا نے کہا تھا، جوابات کے لیے بے چین۔ میرے والدین نے ایک مقامی بابا سے مدد طلب کی، جو معکوف الفطرات کے علم سے مشہور تھا۔ وہ ایک خاموش، سنجیدہ آدمی تھا، جس کی آنکھوں سے ایسا لگتا تھا کہ وہ آپ کو بالکل دیکھتی ہے۔ نے میری کہانی بغیر کسی روک ٹوک کے سنی۔ اس کا اظہار بڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا، ہمارے درمیان میز پر موجود موم بتی کی ٹمٹماتے شعلے کو گھورتا رہا۔ آخر میں وہ بولا، جنوں کا سایہ ایک لعنت ہے۔ اس نے اپنی آواز پست اور سنگین کرتے ہوئے کہا، یہ ایک تاریک روح ہے جو اپنے شکار پر لپکتی ہے، ان کے خوف کو پالتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی قوت حیات کو ختم کر دیتی ہے۔ اسے دوسرے نہیں دیکھ سکتے، صرف وہی دیکھ سکتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیٹھ کے گھڑے میں سردی کا خوف جم گیا ہے۔
میں اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں گا؟ میں نے پوچھا۔ میں آواز بمشکل سرگوشی تھی۔ بابا نے رحم و عزم کی آزمائش سے میری طرف دیکھا۔ تمہیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جنوں کا سایہ خوف کے ساتھ پروان چڑھتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا مقابلہ کیے بغیر جھکائے کرتے ہیں تو اسے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ایک رسم ہے جسے میں آپ کی مدد انجام دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو مضبوط ہونا چاہیے۔ جن آپ کو توڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اس کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے، لیکن اگر تم ہچکچاتے ہو تو یہ تمہیں پوری طرح کھا جائے گا۔ اس خوفناک سائے کا سامنا کرنے کے خیال نے میرے اندر ایک خوف کی لہر بھیجی، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بابا نے رسم کے لیے تیاری کی، مجھے چوک سے بنے دائرے کے بیچ میں بیٹھنے کی ہدایت کی، جس کے چاروں طرف بخور اور موم بتیاں جل رہی تھی۔ ہوا جڑی بوٹیوں اور دھوئے کی مہک سے گھنی تھی اور کمرے میں پیش گوئی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی بابا نے گانا شروع کیا، کمرے کے سائے گہرے زیادہ زندہ ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جنات کے سائے کی موجودگی کو پہلے سے زیادہ قریب محسوس کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے ارد گرد کی ہوا اپنی مہلک توانائی سے ہل رہی تھی۔ اس کے بعد کمرے میں درجہ حرارت گر گیا اور موم بتیاں پرتشدد طریقے سے ٹمٹما رہی تھی۔ سایہ میرے سامنے نمودار ہوا، پہلے سے کہیں زیادہ ٹھوس۔ اس کی شکل بدل رہی تھی اور ایک زندہ اندھیرے کی طرح مٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، اگر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، کھوکھلی خالی جگہ تھی، میری روح میں گھور رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، لیکن بابا کے الفاظ میرے ذہن میں گونجے، تمہیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے آپ کو خاموش رہنے پر مجبور کیا، بغیر کسی خوف کے جنوں کی نگاہوں سے ملا۔ سایہ قریب آیا، اس کی موجودگی میں دھم گھٹ رہا تھا، جیسے وہ خود کو میرے گرد سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اس کا ٹھنڈا لمس محسوس کر سکتا تھا، جیسے میری جلد پر برفیلی انگلیاں چل رہی ہو۔ اس نے ایسی زبان میں سرگوشی کی جسے میں سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن مطلب واضح تھا۔ یہ مجھے توڑنا چاہتا تھا، میری جان لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے برقرار رکھا۔ میں نے اپنی مٹھیاں بند رکھی، موم بتیوں کی گرمی میں توجہ مرکوز کی، بابا کے نعرے کی مستحکم تال۔ میں نے ہار ماننے میں انکار کر دیا تاکہ خوف مجھے کھا جائے، اور پھر کچھ ناقابل یقین ہوا۔ سایہ ڈگمگانے لگا، اس کی شکل مرتے ہوئے شعلے کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ میں نے جتنا زیادہ مزاحمت کی، وہ اتنا ہی کمزور ہوتا گیا۔ اس کی ہڈیاں ٹھنڈی ہوتی گئی اور وہ چیخ رہا تھا، ایک ایسی آواز جس نے میرا خون ٹھنڈا کر دیا، ایک ایسی آواز جس نے میرا خون ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، میں اسے جیتنے نہیں دوں گا۔ آخر کار ایک آخری چیخ کے ساتھ سایہ ہوا میں تخلیل ہو گیا، جس نے کمرے میں ایک ٹھنڈی ٹھنڈک کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ بابا نے نعرہ لگانا چھوڑ دیا اور موم بتیاں ایک بار پھر مستحکم ہو گئیں۔ یہ ختم ہو گیا، اس نے میرے کندھے پر تسلی بخش ہاتھ رکھتے ہوئے خاموشی سے کہا۔ جنوں کا سایہ تم سے ختم ہو گیا، لیکن اسد، یاد رکھنا، خوف جنوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اسے دوبارہ
کبھی پکڑنے نہ دینا۔ میں نے سر ہلایا۔ بولنے کے لیے بہت تھک گیا۔ جو وزن مجھ پر اتنے عرصے سے دبا رہا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، جس سے مجھے ہلکا آزاد محسوس ہو رہا تھا۔ میرے گھر والے بہت خوش ہوئے جب میں نے انہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا، اور ہفتوں میں پہلی بار میں اپنے خوابوں میں چھپے سائے کے بغیر سکون سے سو گیا۔ لیکن اس تاریک موجودگی کی یاد میرے ساتھ رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ جنوں کا سایہ صرف ایک لعنت سے بڑھ کر ہے۔ یہ خوف کی طاقت کی یاد دہانی تھی، اور اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو یہ کتنی آسانی سے پکڑ سکتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ حقیقی طاقت بھاگنے سے نہیں آتی، بلکہ اپنے خوف کا سامنا کرنے سے آتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔